اللہ کے نام سے اور کروڑ درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا۔ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ہیمورائڈز، پائلز، بواسیر کے متعلق۔ اگرچہ اس بارے میں بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں، لیکن میں اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ ایک سادہ اور عام فہم زبان کے اندر اس پورے ٹاپک کو کور کیا جائے کہ اس کا علاج کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، یہ ہوتی کیوں ہے اور اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں۔ پائلز، بواسیر، ہیمورائڈز خون کی رگوں کی سوزش ہے۔ اگر یہ خون کی رگوں کی سوزش مقد کے ایریے کے اندر ہو جائے تو یہ ہیمورائڈز ہے، پائلز ہے، بواسیر ہے۔ یہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک انٹرنل اور ایک ایکسٹرنل۔ اگر مقد کے باہر والے ایریے کے اندر خون کی جو باریک نسیں ہیں اس میں سوزش ہو جائے تو یہ باہر والے ایریے کے اندر ایکسٹرنل ہیمورائڈز ہوتی ہے، اور اگر یہ اندر والے ایریے کے اندر ہونا شروع ہو جائے تو یہ انٹرنل ہیمورائڈز ہوتی ہے۔ یہ اگر سوزش زیادہ دیر بڑھتی رہے تو آہستہ آہستہ خون کی جو رگیں ہیں وہ سخت ہونے شروع ہو جاتی ہیں اور اس میں گانٹھ پڑنا شروع ہو جاتی ہے، جس کو ہم موقع مسے کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بعض اوقات بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور مقد کے سارے ایریے کے ارد گرد ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے بہت زیادہ ایچنگ اور خارش ہوتی ہے۔ اگر یہ انٹرنل ہیمورائڈز کی بات کریں تو انٹرنل سائڈ پر یہ مکے اور جو موقع ہیں یہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گانٹھیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات یہ اس قدر زیادہ ہو جاتی ہیں اور بڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ اندر سے باہر کی طرف کو آ جاتے ہیں، جس کو پرولیپس بھی کہا جاتا ہے۔ عمومی طور پر اس کی کوئی بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اگر یہ زیادہ ہو جائے تو بیٹھتے اٹھتے ہوئے بہت زیادہ تکلیف، بہت زیادہ خارش ہوتی ہے۔ اگر اس کے اندر کلاٹ جم جائے، ان گانٹھوں کے اندر، اس موقعوں کے اندر کلاٹ آ جائے تو بہت زیادہ ایکسیسو بلیڈنگ، بہت زیادہ درد اور بہت زیادہ جس کو ہیمورائڈز اٹیکس کہتے ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ ہوتے کیوں ہیں۔ خون کی باریک نسوں پر جب بہت زیادہ پریشر ایگزرٹ ہوتا ہے تو وہ پھول جاتی ہیں، سوج جاتی ہیں، اور اگر یہ عمل مسلسل رہے یا بہت زیادہ پریشر ایگزرٹ ہو تو یہ پھول جاتی ہیں اور موٹی ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ اس میں گانٹھ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دو وجوہات میں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جگر کے کچھ عارضے کی وجہ سے بھی یہ ہیمورائڈز اور پائلز ہو جاتی ہے، لیکن عمومی طور پر یہ قبض کی صورت میں ہوتی ہے۔ جب بھی کسی متاثرہ شخص کو قبض ہوتی ہے تو بہت زیادہ فورس ایگزرٹ کرتا ہے رفع حاجت کرنے کے لیے۔ یہ بہت زیادہ پریشر خون کی رگوں میں سویلنگ اور پھول جانا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مکے اور مسے یہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ خواتین کے اندر ڈیلیوری کے ٹائم چونکہ بہت زیادہ پریشر ایگزرٹ کیا جاتا ہے، اس صورت کے اندر بھی بہت ساری خواتین کو یہ ہیمورائڈز یا پائلز کا مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بیبی کی برتھ کے بعد اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آئرن کی ٹیبلٹس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ وہ آئرن کی ٹیبلٹ قبض کریٹ کرتی ہیں اور اس قبض کی وجہ سے دوبارہ پریشر ایگزرٹ ہوتا رہتا ہے اس ایریے کے اندر، اس وجہ سے یہ جو ہے ہیمورائڈز کا مسئلہ یہ زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ جیسے ہی کسی شخص کو قبض ہوتی ہے تو بہت زیادہ پریشر ایگزرٹ کرتا ہے، اور جو ہارڈ سٹول ہوتا ہے جب اس سوجی ہوئی ان پھولی ہوئی نسوں کے اوپر سے گزرتا ہے تو اس میں ریشز کریٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے زخم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ ریشز زخم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور اسے کانسٹنٹ پخانہ کرنے سے پہلے اور پخانہ کرنے کے بعد بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے علاج کے بارے میں۔ اگر اس کی ابتدائی علامات ہوں تو اس میں کریم کا استعمال کروایا جاتا ہے، جس میں ٹرونولین کریم کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس طرح ہائیڈروکورٹیسون کریم کا استعمال باہر والی سطح پر کیا جاتا ہے تاکہ جو خارش اور ایچنگ کی کیفیت ہے وہ کم ہو سکے۔ اسی طرح لگنوکین جیل کا استعمال کروایا جاتا ہے تاکہ اس کو لگایا جائے اور وہ ایریا سن ہو جائے اور درد کی کیفیت کو کم کیا جا سکے۔ اسی طرح ڈیفلان ٹیبلٹ کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ ڈیفلان ٹیبلٹ خون کی جو نسیں ہیں اس کی سویلنگ کو کم کرتی ہے اور خون کے اندر سے فاسد مادوں کا اخراج کرتی ہے۔ فاسد مادوں کے اخراج کی وجہ سے خون کی جو نسیں ہیں وہ جو سویلنگ ہوئی ہوتی ہے وہ خاصی حد تک کم ہو جاتی ہے اور اس مرض سے کافی حد تک افاقہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خون کی نسوں کے اندر کلاٹ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ جو موقع ہیں بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہوتا ہے، اور جس ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے وہ ہے سرجن۔ سرجن دیکھنے کے بعد، معائنہ کرنے کے بعد اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے ٹریٹمنٹ آیا دوائیوں سے ہو سکتی ہے یا اس کا انجیکشن لگایا جا سکتا ہے یا اس کا آپریٹ کیا جاتا ہے۔ اکثر صورت کے اندر احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے
اور ادویات کا استعمال کر کے اس مرض سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے یا اس کے علامات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ڈیفلون ٹیبلٹ کا استعمال کروایا جاتا ہے، کچھ کریم کا استعمال کروایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قبض کشا ادویات، قبض کشا سیرپ کا استعمال کروایا جاتا ہے تاکہ جو سٹول ہے وہ تھوڑا نرم ہو اور زیادہ پریشر ایگزرٹ نہ کرنا پڑے، اور وہ ان پھولی ہوئی نسوں کے اوپر جو ہارڈ سٹول ہے وہ کوئی ریشز یا اسکریچز نہ کریٹ کرے، اور آہستہ آہستہ اگر یہ ہوتا رہے تو یہ ہیل اپ ہوتا رہتا ہے اور یہ زخم کم ہو جاتا ہے اور وہ جو نسیں ہیں وہ نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر یہ مرض زیادہ بڑھ جائے تو اس صورت کے اندر اگر کلاٹ ہو جائے اور بڑے بڑے موقع ہوں تو اس میں پھولی ہوئی نس کے اوپر انجیکشن لگایا جاتا ہے اور اس کو شرنک کر دیا جاتا ہے۔ بہت سارے مریضوں کو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ انجیکشن لگنے کے بعد سال ہر سال تک ان کو اس کی تکلیف نہیں ہوتی اور وہ اس سے احتیاطی تدابیر کو فالو کرتے ہوئے، اپنے ڈائٹ پلان کو فالو کرتے ہوئے اس مرض سے کافی حد تک چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ موقع مسے بہت زیادہ ہو جائیں اور جو آنتیں ہیں، رگیں ہیں، وہ بہت زیادہ پھول چکی ہیں تو اس صورت کے اندر آپریٹ کر کے، سرجیکل آپریٹ کر کے اس جو گانٹھیں ہیں اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ بات ضروری ہے کہ اس کے آپریشن کے بعد بھی اگر آپ اپنی ڈائٹ کو اور اپنے لائف سٹائل کو نہ چینج کریں تو یہ دوبارہ ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں۔ اس میں ضروری ہے کہ آپ اپنی خوراک کے اندر فائبر ڈائٹ کا استعمال کریں تاکہ قبض نہ ہو، اور جسم کے اندر فائبر جو زیادہ ہوں گے تو جو سٹول ہے وہ ایزیلی پاس ہوگا۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ فائبو سیرپ کا استعمال ریگولرلی اور روٹین سے کیا جا سکتا ہے۔ فائبو ساشوں کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسب گول کا چھلکا جو ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ فائبر ہوتا ہے، اس کا استعمال بھی کھانے کے ساتھ کرنے سے جو ہے قبض کے اندر کافی افاقہ ملتا ہے اور اس مرض سے بھی چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ معلومات اچھی لگی ہیں تو اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔